الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وقال تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم. وقد روي عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد متفق علیہ. بزرگوں، پیارے بھائیوں، پوری دنیا کے حالات آپ حضرات کے سامنے ہیں. امام کی ذمہ داری ہے کہ حالات کے مطابق لوگوں کو آگاہ کرے. اسلامی منچ کے لحاظ سے اگر کچھ ہو تو اس کو بتائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور حالات حاضرہ کے اوپر بھی امام کی نظر ہونا، عالم دین کی نظر ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بلکہ تنویر الابصار میں لکھا ہے کہ من لم یعرف احوال زمانہ فہو جاہل. جو آدمی اپنے زمانے کے حالات سے واقف نہ ہو وہ جاہل ہے. اس لیے کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح مسئلہ بتلانا یہ امام کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ منبر رسول ہے، اور منبر رسول سے جانے والی بات کتاب و سنت کے دائرے میں ہونی چاہیے. حالات ایسے ہیں دنیا کے اندر کہ گھر تو گھر، مدارس تو مدارس، مساجد تو مساجد، ہر جگہ کے اوپر ظلم و ستم ہے. ظلم کہتے کس کو؟ آپریشن، کیوریٹی، اس کو ظلم کہتے ہیں. لیکن واٹ از دا ڈیفینیشن آف کیوریٹی؟ ایک بہت بڑے عربی زبان کے ایکسپرٹ ہیں جن کا نام امام راغب ہے. امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کی ڈیفینیشن یہ بتلائی: وضع الشیء فی غیر موضعہ الذی مختص به اما بنقصان او بزیادت و اما بعدول عن وقتہ او مکانہ. چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنے کے بجائے دوسری جگہ رکھنا، یہ ہے ظلم. ٹوپی رکھنی ہے سر پہ اور آپ اس کو پاؤں میں رکھ رہے ہیں، یہ ٹوپی پہ ظلم ہے. اور جوتی پہننی ہے پاؤں میں اور رکھ رہے ہیں اس کو سر پہ، یہ سر پہ ظلم ہے. آپریشن اس کو کہتے ہیں.
کسی چیز کو کم کر دینا. ایک آدمی جاب پہ آیا, اس کا حساب بنتا تھا 120, آپ نے 20 کاٹ دی, یہ اس پہ ظلم کر رہے ہیں. اور اگر 100 ہو رہا تھا اور وہ 120 مانگ رہا ہے, یہ 20 کے ذریعے ظلم کر رہا ہے. جس آدمی کی جو ذمہ داری ہو اس کی ذمہ داری کو کاٹنا, یہ بھی اس پہ ظلم ہے. اب دیکھیے, ظلم اسلام کی نظر میں بہت ہی زیادہ گھناؤنی حرکت ہے. کسی کو دبانا, یہی صرف نہیں کہ کسی کا پیسہ کھا لیا بس یہی ظلم ہے. کسی کو دبانا یہ ظلم ہے. اس کا نقصان کہاں تک ہوتا ہے, ایک آدمی تک نہیں ہوتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, انہوں نے ایک آدمی کو سنا, وہ کہہ رہا تھا ان الظالم لا یضر الا نفسه, ظالم آدمی صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے. the oppressor harms none but himself, اپنا ہی نقصان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا تو فرمایا کہ بلا واللہ, ارے کیوں نہیں, صرف اپنا ہی نقصان تھوڑی کرتا ہے. حتی الحبارہ لتموت فی وقرها وزلا لظلم الظالم, کہا کہ ظالم کے ظلم کی وجہ سے بستر پرندہ مارے بھوک کے اپنے گھونسلے میں مر جاتا ہے. یہ جتنے بھی حالات آج چل رہے ہیں وہ کس کا نتیجہ ہے؟ ظلم کا نتیجہ. ہم تو چونکہ سوچنے کے عادی ہیں نہیں اور پوچھنے کے بھی عادی نہیں کہ بھئی اس کو کیسے آپ سمجھ رہے ہیں. یہ ظلم کا نتیجہ ہے. جو ظلم فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے پہ ہوا, یہ اس کا ریٹرن ہے. اس لیے دنیا کی ساری طاقتیں چھپ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں فرماتے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, آپ ہرگز یہ گمان مت کرنا ظالموں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظلم سے غافل ہے. اللہ تعالیٰ کو ہرگز غافل مت سمجھنا ان کاموں سے جس کو وہ ظالم لوگ کر رہے ہیں. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, اللہ تعالیٰ ڈیلے کرتا ہے. لوگ کہہ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے, دعا کر رہے, اتنی دعا قبول نہیں ہوتی. اتنا سارا ظلم ہو رہا ہے, ہزاروں عورتیں, بیوہ, بچے, یتیم. یار اتنی ساری دعائیں ہو رہی ہیں ممبروں کے اوپر, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت رکھا ہے. انما یؤخرهم لأجل, ایک مدت جب اللہ تعالیٰ کی آ جاتی ہے, وہ وقت آتا ہے, تو پھر ڈیلے نہیں ہوتا ہے, انتظار رہتا ہے اس گھڑی کا جو اللہ نے مقرر کر رکھی. اور جب وہ وقت آتا ہے تو کیا ہوگا؟ موترین مقنعی رؤوسہم, ایسے کیسے رہ جائیں گے. ایسے جب آئے گا سر اٹھا کا اٹھا رہ جائے گا, نگاہیں پتھرا جائے گی, واپس نہیں آئے گی نگاہ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا, اور ان کے جو دل ہے وہ ہوا ہو جائے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اس لیے میرے عزیزوں, انٹرنیشنل لیول پہ جب ظلم ہوتا ہے تو وبائیں بھی انٹرنیشنل لیول پہ آئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا تھا کہ ایک پرندہ گھونسلے میں مر جاتا ہے, ظلم ہوا وہاں. آج پیٹرول کے حالات دیکھو,
چیزوں کے بھاؤ بڑھ گئے اور بڑھتے جا رہے ہیں. یہ کس کا نتیجہ؟ ظلم کا. اللہ سبحانہ و تعالی میں نے بار بار ایک بات یہاں سے کہی ہے کہ کافر کی حکومت چلا لیتا ہے لیکن ظالم کی حکومت نہیں چلاتا. ظالم خود اپنا نقصان نہیں کرتا، وہ پورے عالم کا نقصان کرتا. علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے القبائر کے اندر ایک بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وہب ابن منبی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ ایک ظالم بادشاہ نے بہت بڑا محل تعمیر کیا اور بڑا مضبوط. ایک بیچاری غریب بڑھیا آئی اور اس محل کے بازو میں چھوٹی سی جھونپڑی بنا تھا اور اس میں رہتی تھی، اپنے پناہ لیتی. ایک مرتبہ بادشاہ آیا، دیکھا اپنے محل کے ارد گرد گھوم رہا تھا، دیکھا کہ چھوٹی سی جھونپڑی کس تو وہ ایک غریب بڑھیا کی ہے. کہا نہیں، توڑ کے پھینکو، ہمارے گھر کے پاس جھونپڑی نہیں. اس وقت وہ بڑھیا گھر پہ نہیں تھی، اس نے گرا دی. جب بڑھیا وہاں پہ آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی جھونپڑی جو اس کا مکان تھا چھوٹا سا وہ گرا ہوا. کس نے گرایا؟ کہ بادشاہ جب آیا اس نے دیکھا تو کہا کہ گرا دو. تو اس بڑھیا نے سر اپنا آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا یا رب اذا لم اکن حاضرتا فأین کنت. اے اللہ میں نہیں تھی تو کہاں تھا؟ میں تو نہیں تھی یہاں پہ. یہ گھر جو میرا تھا اس کو حاضر میں نگرانی کرنے والی نہیں تھی ہی نہیں، تو کہاں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ پورے محل کو سمجھ پورا الٹ دو اس کو. امر اللہ جبریل ان یقلب القصر علی من فیہ فقلب. جتنے ہیں کوئی بات نہیں، سب کو. تو ظالم اپنا صرف نقصان نہیں کرتا ہے، بہت سے لوگوں کا نقصان کرتا ہے. خیر یہ جو واقعہ ہوا چل رہا ہے آج ایران کے ساتھ، اس میں ہمیں کیا سمجھنا چاہیے اور کیا سیکھنا چاہیے، کیا لیسن لینا چاہیے؟ ساری دنیا جانتی ہے فلسطین کے اور غزہ کے مظلوموں کی داستان. اور اگر دو لفظ آگے بڑھ کے یوں بھی کہیں کہ ایک زمانے تک ایران کو سینسر ان کے ساتھ جو کیا گیا اور ان کے ساتھ بائیکاٹ اور بہت ساری چیزیں کی گئی، وہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے. کھل کے بزنس نہیں کر سکتے، بہت سارے کام ان کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتے. اس سے ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ ظالم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، چاہے اسباب کتنے ہی تمہارے پاس کیوں نہ ہو، طاقتیں تمہارے پاس کتنی کیوں نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ لیملی الظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ. اللہ سبحانہ و تعالی ظالم کو مہلت دیتا ہے حتی اذا اخذہ لم یفلتہ. جب پکڑتا ہے چھوڑتا ہے، پھر چانس نہیں دیتا ہے. اور پھر کہا کہ یہ حدیث ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے جب کسی بستی کو پکڑتا ہے اس حال میں کہ وہ بستی والے ظالم ہو. یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہے. جب پکڑتا ہے تو کوئی چانس نہیں ہے. ایک بات پھر یہ ملی. دوسرا،
ظالم کا، جیسے میں نے کہا کہ ظالم صرف اپنا نقصان نہیں کرتا، اپنی قوم کا بھی کرتا ہے، اپنے ماحول کا کرتا ہے، اس کا اثر مطعومات، مشروبات، سب چیزوں پہ پڑتا ہے۔ تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ کبھی کسی کو حقیر معمولی مت سمجھو۔ کل تفسیر میں بھی یہ بات آئی تھی۔ اللہ رب العزت نے، جیسے علامہ قشیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی hide important and valuable things in normal things۔ اللہ تعالیٰ نے قیمتی چیزوں کو معمولی چیزوں میں چھپا کے رکھا۔ ریشم اتنا قیمتی ہے، بڑا قیمتی، کہاں چھپا کے رکھا؟ ایک آنس کیڑے کے اندر۔ ہنی از ویلیبل ڈرنک، قرآن سے شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس، the honey is valuable but where what is it Ali radiallahu anhu, it is the toilet of honey bee. قرآن سے it is the drink۔ اتنی ویلیوبل چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھا؟ ایک کیڑے کے پیٹ، ایک پرندے کے پیٹ کے اندر رکھا۔ وہ پرندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کا تعلق اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے نارمل لوگوں کے۔ اس کا تعلق خدا کے ساتھ کیا ہے آپ نہیں جانتے۔ کسی کی لگ گئی تو یاد رکھیں کہیں کے نہیں رہے گی۔ ایسے موقع پہ اگر لگ گئی دعا تو یاد رکھ، اٹک لٹک یہ نہیں ہوتی، بیچ میں رکتی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا سے بچو۔ صرف مظلوم نہیں، بعض روایات میں تو یہاں تک آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، اسلام does not allow to oppress on the unbeliever also، never، اسلام نے کبھی اس کو allow نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے ایران والوں کے بارے میں سویلین کے اوپر ان کا کوئی اٹیک نہیں لکھ رہا ہے۔ ہاں، اسلامی تعلیمات ہم لوگ تو جانتے ہیں، دو چار باتیں ہم نے پکڑ لی ہے، بس اسی کو دین سمجھ رہے ہیں۔ ریئل دین کو سمجھو، ریالٹی۔ آپ دین کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کہاں کر پا رہے ہیں؟ جب علم نہیں ہوگا تو کیا کریں؟ اسی لیے ایک کتاب میں لکھا کہ الجاہل یتعب نفسہ، جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے بیچارہ۔ ایک کارپنٹر کو اگر بلا لیا جائے، جو کام اب 1 گھنٹے میں نہیں کر سکتے وہ 5 منٹ میں کر کے چلا جائے، بھائی کیسے؟ اس کے پاس علم ہے اس کا، ہم کیلے اور نیلے مارتے ہی رہ جائیں اور وہ کر کے چلا جائے، کیسے؟ مولے کی دباؤ۔ تو دیکھیے تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اپنے سے معمولی کسی کو مت سمجھو، کیونکہ کون اللہ سے کنیکٹڈ ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ اسرائیل نے تو یہی کہا تھا، نیتنیاہو نے کہ ارے بڈھا مر جائے گا، سب خلاص کرو، یہ 2-3 دن کا معاملہ ہے۔ آج 30 days سے اوپر ہو گئی لیکن اس کا کوئی ریزلٹ نہیں آ رہا۔ کیا ہے؟ انہوں نے اس کو معمولی سمجھا کہ سینسر رہا ہے اس کے اوپر، وہ کیا کر پائے گا۔ یہ دنیا کے واقعات، دنیا کے حوادث ہمیں لیسن دے رہے ہیں۔ ہاں، اس میں عبرت کا سامان ہے بات، اگر ہم عبرت نہیں لیں گے وہ واقعہ تو چلا جائے گا۔ ہر بے شک گما ببر کے خالی شاید کے پیلم خفتہ باش، ہر جنگل کو خالی مت سمجھا کرو، ہو سکتا ہے کہ چیتا سویا ہوا اور نکل پڑے پائجامہ خراب ہو جائے، ہاں ہو سکتا ہے۔ تو تیسری چیز یہ بات معلوم، چوتھی چیز یہ معلوم ہوئی کہ مظلوم کی دعا کبھی نہ کبھی رنگ لاتی ہے۔ فلسطین کے نہتے بیچارے مسلمانوں کے ساتھ جو بیتی، کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داماد کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنے داماد، ایاک ودعوۃ المظلوم، اپنے آپ کو مظلوم کی بد دعا سے بچاؤ، فإنما يسأل اللہ تعالی حقہ، اس لیے کہ مظلوم کا حق اللہ مانگتا ہے۔ مظلوم اگر طاقت نہیں رکھتا حق مانگنے کی تو خدا مانگتا ہے اس اپنی، اور جب خدا مانگے گا تو جھاڑو پھاڑ کے لے لے، جھاڑو مار کے لے لے۔ ہاں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَمْنَعُ ذَا حَقٍّ حَقًّا، اللہ تعالیٰ حق والے کے حق سے روکتا نہیں۔ یہ حدیث ہے۔ دوسری ایک روایت میں یہ ہے، یہ آئی حدیث، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاک ودعوۃ المظلوم وَإِن كَانَتْ مِن كَافِرٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا حِجَابٌ دُونَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، مظلوم کی بد دعا سے بچو اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بغداد کے اندر ہلاکو خان نے جو گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹا ہے، اور مسلمانوں کی جو بربادی ہوئی تقریباً 7ویں 8ویں صدی کی بات ہے ہجری کی، لاکھوں کتب خانے پانی بہا دیے، اس میں کیا تھا؟ مسلمانوں کے اخلاق بگڑ گئے تھے، انہوں نے غیروں پہ ظلم کرنا شروع کیا۔ تو ایک بڈھے نے کہا کہ مسلمانوں کے خدا اگر تو حق ہے تو بدل، گھر سے آواز آئی کہ لڑو ان سے، اور پھر جو حالت ہوئی ہے مسلمانوں کی۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ رشتہ نہیں ہے کہ ہم کسی پہ کچھ کر لیں گے تو چل جائے گا، نہیں، حق والے کو حق دیا جائے گا چاہے غیر مسلم کیوں نہ۔ ہاں، ہم غیر مسلموں کو دوسرے درجے کے سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھو خدا اسے ہدایت دے دے اور تمہاری ہدایت کو چھین لے، اس پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت غیور ہے، غیرت والا ہے، وہ برداشت نہیں کرے گا۔ تو چوتھی بات اس واقعے سے معلوم ہو رہی ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اور پانچویں ایک بات معلوم ہوئی، السعید من وعظ بغیرہ، السعید، لکی آدمی کون ہے؟ جس کو دوسرے سے نصیحت کی جائے، جس کو، فار ایگزامپل you are driving and there is a big storm, but you had no idea, and you was driving, what happened? Will be the accident. But when you saw some person had accident here, you will go very carefully, کیونکہ آپ کو دوسرے سے نصیحت ملی ہے۔ السعید من وعظ بغیرہ، نصیبدار وہ ہوتا ہے جس کو دوسرے سے نصیحت کی جائے، نصیبدار لکی آدمی وہ ہوتا ہے۔ خمینی نے دیکھا عراق میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا، کلا جگہ کیا ہوا، وہ چپکے سے بیٹھا تھا، 40 سال تک چپ چاپ بیٹھا تھا، نہیں، وہ اپنی کوشش میں تھا، اور کسی کو پتا نہیں کہ وہ کیا کرنا ہے۔ یہ ہے السعید من وعظ بغیرہ۔ آج ہم لوگ ہیں کہ دوسرے سے نصیحت نہیں لیتے ہیں، دوسرے سے نصیحت لینا چاہیے، یہ آدمی نصیبدار ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ نصیحت نہیں لے رہے ہیں تو پھر آپ کی آنکھیں بیکار ہیں، آپ کی آنکھوں میں عبرت نہیں، عبرت کا سامان نہیں۔ چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ دنیا کے اسباب کتنے ہی پیدا کر لو، اپنے حفاظت کا سامان نہیں ہے سپنے کا۔ ہمارے سعودی والے کو تھیٹر کی سوچ رہی ہے، شریعت کے خلاف کاموں کی سوچ رہی ہے، اور ایسی سیٹیاں بنانے کی سوچ رہی ہے، نہیں سوچتی تو اپنا ایمان بنانے کی۔ یہی حال دبئی کا، یہی حال دوسرے خلیج کے ملکوں۔ یاد رکھو اللہ رب العزت عادل ہے، کسی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ ہاں، ہمارے اختلافات اپنی جگہ، لیکن ہم اس بارے میں ایران کے ساتھ، ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ غلط۔ ہاں، اس لیے دھمکے کی چوٹ بات کرنی چاہیے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ حق بات کو حق کہو اور غلط کو غلط کہو، یہ ہمارا ایمان کہتا ہے۔ یہ نہیں کہ سبھی چیز کو چلا لو، نہیں۔ چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ اعتماد اللہ کی ذات پہ ہو، جب مخلوق کا اگر اعتماد ہو جائے گا تو وہی حالت ہوگی جو خلیج کی ہوئی۔
اعتماد کر کے بیٹھے تھے کہ ہمیں امریکہ بچائے گا، یہ بچائے گا، وہ بچائے گا، آج رو رہے ہیں۔ سبق سیکھو، سبق۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر انسان کو اللہ کی رضا کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہونی چاہیے، مخلوق کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، انکتبی الیہ کتابا توصینی فی، you write the letter to me, you advise me، you advise me، ولا تقصرنی، you don't write long. فكتبت، she wrote، سلام علیکم، اما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس۔ زندگی کا اس کو اپنا اصول بنا، جو آدمی اللہ تعالی کی رضامندی کو تلاش کرتے ہوئے اللہ کی مخلوق کو ناراض کرے گا، اللہ سب کو کافی ہو جائے گا، اللہ سب کو نمٹ لے گا۔ اور جو آدمی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا کہ جا، ان پہ بھروسہ کرتا تھا، ان کو خوش کرنے کے لیے سب دھندے کرتا رہا، جا پھر۔ یہ صحیح حدیث ہے میرے عزیزو۔ یہ جو واقعہ چل رہا ہے دنیا کے اندر، بہت سارے اس کے اندر سبق ہے۔ ایک اور بات، اعانۃ الظالم ظلم، ظالم کی مدد کرنا بھی ظلم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے اوس بن شرحبیل رضی اللہ عنہ نے سنا، فرمانے من مشى مع ظالم لیقویہ وهو یعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام۔ جو آدمی ظالم کے ساتھ اس لیے چلا کہ اس کی مدد کرے گا، اس کو طاقت پہنچائے گا، who walk with the oppressor man and his intention is to support him. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, even he knows he oppressed, فقد خرج من الاسلام، وہ اسلام سے، اسلام کے طریقے سے نکل گیا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کس جگہ کھڑے ہیں؟ کبھی ہم نہیں سوچتے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ میں بول رہا ہوں اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ ہر ایک میں بزنس کی بات کرو یا کسی مسجد کی، مدرسے کی، سب جگہ کی، گھر کی بھی بات میں آپ کو کہہ دوں کہ گھر کا مکھیا رونگ کرتا ہے پھر بھی چھڑا لیتا ہے اور اس کا فیور کرتے ہیں۔ یاد رکھو، ظلم سے پرندے کا مسئلے میں مر جانا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تو یاد رکھو ظلم سے گھر بھی برباد ہو جاتا ہے۔ کتنے گھر برباد ہو گئے۔ شوہر جب بیوی پہ ظلم کرتا ہے، نکاح نہیں نپٹتا ہے، وہ گھر برباد ہو۔ عورت اگر شوہر کے اوپر ظلم کرتی ہے تو وہ گھر برباد۔ اس لیے ظلم کا جو مضمون، جو ٹاپک آف دا آپریشن از اے ویری وائڈ۔ ہم نے صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ تھوڑا کچھ ہے وہی اسی کے اندر، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انصر اخاک ظالما او مظلوما، you help your brother even he is a oppressor or only oppressed۔ اگر مظلوم ہے تب بھی مدد کرو، ظالم ہے، ظالم کو کیسے مدد ہے؟ اس کو روکو کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ اچھا نہیں ہے، اور مظلوم کی مدد اس طرح سے کہ اس کی کسی طرح اور طرح سے کریں۔ May Allah subhanahu wa ta'ala give us to understand the value of the dangerousness of the oppression of our people.